اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے شیعہ و سنی کی حقیقت پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کل شیعہ کے متعلق بیان کیا کہ شیعہ اہل تشیع جو ہیں ان کے پاس جو دلیل ہے وہ ہے آیت اول الامر۔ اللہ نے قرآن میں 3 اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پہلے بہت کچھ بیان ہو چکا ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پچھلی باتوں کو دہرانے کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، تو بات یہی ہو رہی تھی کہ اول الامر میں 3 اطاعت کا حکم ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت فقط صرف تھی تو پھر اللہ نے قرآن میں تیسری اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ اگر اللہ نے اطاعت کو حکم دیا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ تیسری شخصیات بھی ہیں جن کی اطاعت اللہ کی نظر میں واجب اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح جہاں قرآن میں ہم جب تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو قرآن میں امامت کے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو میں نے اس کو امام بنا دیا، تو اس نے دعا کی کہ میرا اللہ امامت کو میری ذریت میں رکھنا، تو اللہ نے کہا کہ تیری ذریت امامت ہوگی مگر ظالم امام نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کو اگر ایک بندہ بخوبی سمجھنا چاہے تو اللہ نے اس آیت میں 4-5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہلے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، تو پتہ چلتا ہے کہ آزمائش پہلے ہے اور پھر امامت ہے، کہ اللہ نے پہلے آزمایا پھر امامت عطا کی۔ 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ میری ضرورت امامت رکھنا، تو اللہ نے کہا ہاں ہوگی مگر ظالم امام نہیں ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کو مانگنا اور پھر اللہ کا کہنا کہ ظالمین کو عہدہ نہیں ملے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں امامت کو مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، تو وہ چاہتے تو وہ خود ہم سمجھتے تھے کہ امامت کسی کو بنا دیتے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کا کہنا کہ امامت ہوگی مگر ظالم امام نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور دوسرا کہ یہ عہدہ اس کو نہیں مل سکتا جو ظلم کر سکے۔ تو ظالم قرآن کی نظر میں کون ہے؟ قرآن نے اس کی بھی بتایا کہ جو شرک کرے وہ ظالم ہے، جو کسی قسم کا صغیرہ و کبیرہ گناہ کرے، خدا نے کہا کہ اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے، جو شرک کر سکتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو امام نہیں بنائے گا۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور 3 چیزوں کی ضروریت ابراہیم میں امامت ہوگی، اور تیسری چیز کا ذکر ہوا ہے کہ امام اس کو بنایا جائے گا جو گناہوں سے پاک ہو۔ تو اس آیت سے واضح میں سمجھتا ہوں، اگر بندہ سمجھتا ہے اس سے واضح کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ اور کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں امامت کا کہاں ذکر ہے۔ اس سے بہتر کون سی امامت ہے کہ امامت کا ابراہیم کی اولاد سے ہونا، امام کا ظالم نہ ہونا، امام کا اللہ کا بنانا۔ اس آیت میں سب کچھ ثابت ہوتا ہے، اور ذریت ابراہیم میں صرف محمد و آل محمد بھی ہیں جو ذریت ابراہیم میں ہیں، اور الحمدللہ وہ ایسے تھے، نہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہے، نہ انہوں نے کسی صغیرہ و کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس آیت سے امامت کا ذکر واضح طور پر پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اطاعت کو حکم ہے تیسری شخصیت کا، تو اول الامر کے متعلق رسول اکرم فرمایا تھا کہ یہ 12 جو ہیں یہی اول الامر ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی۔ اس آیت میں فرمایا ضروریت ابراہیم، تو معصوم علیہ السلام کی تفاسیر میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ضروریت ابراہیم سے مراد ہم ہیں جن کی اطاعت نے اللہ نے قیامت تک جو ہے نا کہ امامت قیامت تک باقی ہے، کیونکہ اس آیت میں ہے کہ امامت ہوگی، تو اس ہوگی کا مطلب ہے کہ جب تک اللہ کا دین ہے تب تک یہ امامت ہوگی۔ اور پیغمبر اسلام میں اسی کے متعلقہ حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، دین اتنے تک قائم رہے گا جب تک میرے 12 قائم رہیں گے۔ اس حدیث میں 12 کا ذکر بھی ہوا ہے، اور دین ان کے ساتھ وابستہ ہے، اور دین کا قائم و دائم رہنا اس حدیث میں واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہوتی ہے جو قرآن کی جو روایات سے ملے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث مل جائے تو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہوتی، کیونکہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے جو محمد و آل محمد ہے، اور ان سے بہتر کوئی تفسیر نہیں جان سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ آزمائش کے بعد امامت ملتی ہے، اور امام بناتا اللہ ہے،
اور جو ظالم نہ ہو وہ امام ہوتا ہے۔ تو جو اب دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ائمہ ہیں، اس طرح کسی کے پاس ائمہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، نہ زندگی کبھی شرک نہ کی ہو، تو معاف رکھنا سوائے آل محمد کے ایسا آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتا۔ تو یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے امام بنایا ہے اور جن کی اطاعت کو ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے اللہ کی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ نے کیونکہ کہا ہے، تو اسی لیے پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ، قرآن اور اطاعت اہل بیت، یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا۔ اب دوسری آیت میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اہل تشیع نے جو دوسری آیت سے استدلال کرتے ہیں امام اللہ بناتا ہے، اس سے بہتر اور بھی آیات ہیں، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک آگے میں کچھ آیات اور بھی بیان کروں گا جو کہ وضاحت کرتی ہوں گی۔ اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔